السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے حدیث نبوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، صدقہ کرنے میں جلدی کیا کرو کیونکہ بلائیں و مصیبتیں اس سے آگے نہیں پہنچ سکتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ کیا حال چال آپ سب کا؟ سونے ہو تے مکھنوں تے گڑ والے ہو تے گنے دے رس والے ہو، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی مان میں رکھے اور آپ سب لوگ خوش رہیں۔ میری دعا جو ہے وہ ہمیشہ آپ سب کے لیے یہی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنا کرم کر کے رکھے، آمین ثم آمین۔ آج جو میرا موضوع ہے ویڈیو کا وہ ہے آپ بیتی، یا آپ ایسے کہہ لیں کہ جو زندگی میں حقیقت میں میرے ساتھ جو ہوا میں وہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ہوا یوں ایسے کہ ہم پرانے گھر میں رہتے تھے، تو حقیقت جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو میرے ساتھ ہوا ہے، تو ہمارا گھر تھا تو ایک بڑا روم تھا اور اس کے ساتھ چھوٹا کمرہ، چھوٹے کمرے میں میں سویا کرتا تھا۔ تو سویا ہوتا اچھا بھلا میں، رات کو میرا آدھی رات ہونی ہے، ایسے ہی میرے دل میں نا کوئی ڈر سا ہوا، تو میں اٹھ کے اپنے والد صاحب کے ساتھ پاس چلا گیا بڑے کمرے میں، ان کے ساتھ جا کے لیٹ گیا، اور مجھے کہتے ہیں کیا بات ہے؟ میں نے کہا مجھے ڈر لگ رہا ہے، اللہ جنت نصیب کرے انہیں۔ اور شاید میرا خیال ابھی آنکھ لگی ہی تھی کہ نا آواز آئی بہت زور سے، بھم کر کے ایسے آواز آئی، سارے ہم ڈر کے اٹھ گئے، میری والدہ بھی اللہ جنت نصیب کرے، وہ بھی، والد صاحب بھی، اور جلدی سے ہم نے اٹھ کے جناب دیکھا جا کے اس کمرے میں، چھوٹے کمرے میں جہاں میں لیٹا ہوا تھا، وہاں پہ دو ڈبل جو نا اینٹیں آپس میں جڑی ہوئی سیدھی جو آگ کے میرے تکیے کے اوپر گری، جہاں پہ میں سویا ہوا تھا میرا سر تھا، کیونکہ جہاں انسان سوتا ہے تو وہاں تکیے میں میرا سر کا نشان پڑ جاتا ہے، تھوڑا سا تکیہ نیچے ہو جاتا ہے اس جگہ سے، تو سیم اسی جگہ پہ آ کے گری۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بچایا، اور یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ہے مرضی اس میں، اللہ تعالیٰ جب بچانا چاہتا ہے تو ایسے جناب انسان کو بچاتا ہے۔ یہ ایک جو میرے ساتھ حقیقت جو میرے ساتھ ہوا تھا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دوسرا واقعہ میرے ساتھ ہوا، میرے کزن وغیرہ میرے تایا جی اللہ جنت نصیب کرے انہیں، سید اشرف علی شاہ صاحب، وہ رہتے تھے وافرے میں، تو میں یہاں سے خطان سے بس لینی، کیونکہ اس وقت گاڑی تو میرے پاس نہیں تھی، لائسنس نہیں تھا، گاڑی لینی، اور میں نے فہیل چلے جانا، فہیل وہاں جناب رکنا، ایک بکالا ہوتا تھا، وہاں سے ایک پیپسی لینی، کیک لینا یا کچھ لینا، اور جناب میں نے وہاں بیٹھ کے انتظار کرنا۔ اس ٹائم پہ انڈیا کی بس چلتی تھی چھوٹی ٹاٹا، وہ اگر ایک بس نکل گئی ہے نا تو 1 گھنٹے کے بعد دوسری بس آتی تھی، تو اس پہ بس پہ میں نے بیٹھ جانا۔ 1 گھنٹے کے بعد جناب جب بس نے آنا تو وہ مینول ہوتی تھی بس، مینول گیئر اس کا، تو اس پہ میں بیٹھ جانا، تو جب بیٹھنا وہاں سے فہیل سے آگے وافرے کا جو سفر تھا وہ 45 منٹس کا سفر ہوتا تھا، اور میں جناب وہاں چلے جانا، وہاں پہ جب پہنچنا تو آگے جمعرات ہوتی تھی، کیونکہ ہر جمعرات کو میں وہاں جاتا تھا، میرا تو 5 سال سے نا یہ روٹین تھی میری کہ میں نے ہر جمعرات کو وہاں جانا ہے۔ میرا کزن بھی وہیں ہوتا تھا، حسنین، تو وہاں پہ جناب جا کے جب میں نے پہنچنا تو کھانا وانا کھانا رات کا، اور باہر جناب گرمی ہوتی تھی تو وہاں پہ ٹینکیاں ہوتی تھی، ٹینکیوں کے اوپر ہم نے جناب گدے وغیرہ بچھانے، اور رات کو کیونکہ وہاں پہ صحرا ہے اور بڑی زبردست سردی ہو جاتی تھی، ایون کہ گرمیوں میں بھی، تو وہاں پہ باتیں کرتے رہے رات کو، قہوہ بنانا، چائے پینی۔ تو چائے سے مجھے یاد آ گیا کہ میری تو کافی پڑی، آج میں نے کافی بنائی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو وہاں پہ رات کو قہوہ وغیرہ پینا، باتیں کرنی جناب، تو وہیں سو جانا، صبح جمعہ وغیرہ پڑھنا، جمعہ پڑھ کے اٹھنا،
کھانا جمعہ پڑھ کے آ کے کھانا وانا کھانا جناب باتیں ووتیں کرنی، تو انجوائے کرنا سب کے ساتھ، ساری فیملی وہاں ان کی رہتی تھی۔ تو رات کو میں نے جناب جو میرا معمول ہوتا تھا کہ رات کو جناب آخری بات پہ میں نے واپس آ جانا وہاں سے۔ تو میں نے اس دن پتہ نہیں میرے دل میں کیا خیال آیا، میں نے اس سے کہا یار نہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں جو آج لاسٹ بس پہ نہیں جانا، اس سے پہلی والی بس پہ میں چلا جاتا ہوں، ذرا جلدی جانا چاہتا ہوں۔ اور جو میرا کزن ہے وہ کہتا ہے یار چلے جانا، کیا ہوا لاسٹ بس پہ چلے جانا، کیونکہ میں آج جلدی پڑی ہوئی ہے۔ میں نے کہا نہیں یار ویسے دل چاہ رہا ہے، میں جانا چاہتا ہوں۔ تو بہرحال وہ میں نے ضد کی، تو وہ کہتا چلو ٹھیک ہے بھائی۔ تو وہ جو لاسٹ سے جو پہلی بس تھی اس پہ جناب بس آئی، ان کے گھر کے پاس ہی آتی تھی، میں وہاں بیٹھ گیا، ایون کہ میں نے ٹکٹ بھی لے لی بس کی۔ اور وہ مجھے باہر کھڑا، وہ مجھے کہہ رہا ہے یار ٹھہر جا، لاسٹ بس پہ چلا گئی، نہ جا ابھی، ذرا آ جا یار، باتیں کرتے، میرا دل نہیں چاہ رہا تم ابھی جاؤ۔ تو میں اصرار کروں کہ نہیں یار کوئی بات نہیں میں چلا جاتا ہوں۔ اس نے کیا کیا، وہ بس کے اندر آ گیا میرا قدم، آ کے مجھے کہتا اٹھ یار تم نہیں جانا اس بات پہ، آخری بات پہ جائیں، نیچے آ جا گپ شپ لگاتے ہیں۔ میں نے کہا یار میں نے ٹکٹ وغیرہ لے لی ہوئی ہے۔ کہتا یار پھر کیوں، اگر ٹکٹ لے لیا تو آ جا پھر لے لیں گے ٹکٹ۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں نیچے اتر گیا۔ بہرحال جو گھر چلے گئے، سامنے ہی وہ گھر تھا، بیٹھے بٹھے پھر چائے وغیرہ پی، آخری بس آئی اور میں اس کے اوپر بیٹھ گیا۔ جب آخری بس پہ میں بیٹھا ہوں جناب، تو آدھے راستے پہ پہنچے ہیں تو وہاں جناب پولیس آئی ہوئی ہے، ایمبولینس آئی ہوئی ہے، گاڑیاں کھڑی ہیں اور جناب ٹریفک جام ہے۔ آہستہ آہستہ چلتے چلتے جب ہم تھوڑا قریب پہنچے تو جناب دیکھا کہ وہ وہاں پہ وہی بس جو ہے جس پہ میں ٹکٹ لے چکا تھا، بیٹھا تھا، وہی بس جناب جو الٹی ہوئی ہے، نیچے کے صحرا کی طرف گری ہوئی ہے۔ اور میں دیکھ کے حیران پریشان، میں نے کہا یار دیکھو میں اسی بس پہ آ رہا تھا، ٹکٹ بھی لے لی، اللہ کی دیکھو کیا مرضی تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے جناب بچایا اس حادثے سے۔ اور اللہ کا شکر ادا میں نے کیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسے میرے کزن کے ذہن میں بات ڈالی کہ بھئی اس بندے کو نہیں جانے دینا۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں بچانے والا اللہ تعالیٰ ہے، ہماری سوچ کچھ اور ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کچھ اور سوچا ہوتا ہے۔ تو اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس لیے جناب کہتے ہیں کہ اللہ جناب بڑا کارساز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہتری سوچی ہوتی ہے۔ ہم جو سوچتے ہیں نا اس سے زیادہ بہتر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سوچا ہوتا ہے۔ اور ہم لوگ اپنے دلوں میں جناب ہم دعا مانگتے ہیں تو ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ جب دعا انسان کی قبول نہیں ہو رہی ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے اس سے اچھا ہمارے لیے سوچا ہوتا ہے، اس لیے دعا میں تخیر ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس لیے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ بہتر ہی کرتا ہے، اور انسان کو جو ہے نا جلد باز نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے ہمارے لیے بہتر ہی کرتا ہے۔ اور تیسرا جو واقعہ جناب جو میں بہت حیران ہوں اس بات پہ کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے کام کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ واقعی ہمارے لیے بہت اچھا سوچتا ہے۔ میں یہاں پہ تھا جناب ادھر ہی اس ملک میں، تو سیدھا میں اپنا گاڑی پہ جا رہا تھا، تو گاڑی پہ پیچھے جناب جو ہے نا آگے گاڑیاں رکی ہیں، اور میں بھی جناب اپنی گاڑی کو آہستہ کر لیا، اور پیچھے سے ایک گاڑی والا آیا، اس نے پیچھے سے میری گاڑی کو مارا ہے، اور جناب پیچھے سب لائٹیں وغیرہ توڑ دی اس نے، اور میری گاڑی آگے جا کے لگی، آگے تھی جناب بونٹ وغیرہ اس کا سب ٹوٹ گیا، ڈیمیج ہو گیا سب۔ تو بہرحال وہ کیس وغیرہ ہے، پولیس آئی، کیس ہو گیا، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ ریپیئر کروائیں گاڑی، اور کیس جب ہوگا تو پھر اس کے پھر آپ کو جناب پیسے مل جائیں گے۔ تو ان دنوں میں رمضان تھا اس وقت، تو میں روزہ رکھا ہوا تھا، روزہ رکھ کے تو جناب میں گراج میں سے نکلا ہوں، تو گراج میں نے کہا جی کہ یہ سامان چاہیے تو آپ سامنے سے لا دیں، سامنے دکان ہے، اہلیہ تھی اس وقت، اب بھی ہے۔ تو میں سامان لینے جا رہا تھا، تو راستے میں جناب ایک دم میرے ذہن میں خیال آیا، میں نے ایسے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، میں کہا یا اللہ یا باری تعالیٰ،
یہ رمضان میں روزہ بھی مجھے لگ رہا تھا، گرمی تھی، میں نے کہا یا اللہ کہ رمضان میں میرے ساتھ یہ ایسے ہونا تھا، اور یہ روزہ رکھ کے جناب میں اب جا رہا ہوں یہ ایسے پارٹس لینے کے لیے، اور گرمی بھی بہت ہے، روزہ بھی ہے، اور یا اللہ میرے ساتھ یہ ایسے کام ہونا تھا، یا اللہ اپنا کرم کر میرے اوپر۔ تو وہ جناب 12 منٹ دعا میرے دل سے نکلی، اور میں سامان لے کے جناب گراج والے کو دے آیا۔ اس کے بعد کیس چلتا رہا، کیس چلا، کیس چلنے کے بعد ایسا ہوا کہ جناب انہوں نے مجھے بلایا، کورٹ والوں نے، تو انہوں نے کہا جی وہ جو انشورنس کمپنی تھی انہوں نے مجھے بلایا کہ جی آپ آفس میں آؤ۔ میں آفس میں گیا جناب، تو وہاں آگے انہوں نے مجھے نصاب اپنے جو پارٹ کی رسیدیں وغیرہ تھی جو بھی تھا سب ان کو دے دیا، اور اس وقت جناب انہوں نے مجھے کہتے ہیں جی یہ آپ کا چیک ہے جو آپ کو جو آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو اس کے اگینسٹ جو یہ چیک دے رہی ہے انشورنس کمپنی، تو 250 دینار کا مجھے انہوں نے اس وقت چیک دیا۔ میں جناب اللہ تعالیٰ کیسے شکر ادا کر رہا ہوں، میں نے اوپر دیکھا باہر نکل کے اس کمپنی سے، انشورنس کمپنی سے، کہ یا اللہ تو کیا بات ہے تیری، یا اللہ تو بہت ہی زبردست ہمارے لیے اچھا سوچتا ہے۔ اور گھر آتے ہی جناب میں نے اپنی وائف سے بات کی، بچوں سے بات کی، میں نے کہا بھی یہ پیسے ملے ہیں تو ایسے آ کے چلو عمرہ کرنے چلتے ہیں۔ تو ہم جناب الحمدللہ جناب انہی پیسوں سے، شاید تھوڑے اور پیسے اس میں ڈالے ہوں گے، تو ہم عمرہ کرنے چلے گئے ہیں۔ یعنی بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کہاں کہاں بہتر سوچتا ہے، اور میں کیا دل میں سوچ رہا تھا کہ میرے لیے ساتھ ہی ایسے ہونا ہے، لیکن اللہ نے میرے لیے اور بہتر سوچا ہوا تھا، اللہ نے اپنے گھر بلا لیا۔ جزاک اللہ خیر، شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا۔ وہ میرا فیملی کے ساتھ پہلا جناب عمرہ تھا۔ تو میں نے کہا دیکھو ایک طرف ایکسیڈنٹ ہوا ہے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے گھر بنا لیا ہے، کیا بات ہے۔ میں کہتا ہوں جی اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا نعمتیں اور اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور اللہ تعالیٰ کا ہمارے لیے بہتر سے بہتر سوچنا، جزاک اللہ خیر اللہ تعالیٰ، شکر الحمدللہ۔ تو اس لیے ہمارے ساتھ اگر کوئی برا ہوتا ہے تو جو وہ آپ یہ کہا کہ چلو الحمدللہ اللہ نے ہمیں بچا لیا بڑی چیز سے، اور اللہ پھر اس کے برعکس کوئی اور اچھی چیز ہمیں دے دیتا ہے۔ تو یہ بات جناب میرا آپ کو بتانا تھا جو ریئل واقعات میرے ساتھ ہوئے ہیں۔ تو چلتے چلتے کچھ جناب اچھی باتیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں سب سے پہلے تو ہے جی کہ جھاڑو کی طرح صفائیاں دیتے ہوئے زندگی گزر گئی، جھاڑو کی طرح صفائیاں دیتے دیتے زندگی گزارنے سے کہیں بہتر ہے بیلچہ بنو اور اٹھا پھینکو ایسے لوگوں کو جو جینا حرام کر دیتے ہیں۔ واہ جی واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور دوسرا یہ ہے سب لوگوں کو خوش رکھنا ترازو میں زندہ مینڈکوں کو تولنے جیسا ہوتا ہے۔ سب لوگوں کو خوش رکھنا ترازو میں زندہ مینڈکوں کو تولنے جیسا ہوتا ہے، ایک کو بٹھاؤ تو دوسرا چھلانگ مار جاتا ہے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے جی، کیا بات ہے۔ اور یہ لاسٹ میں ہے وقت، دولت اور رشتے، یہ چیزیں ہمیں مفت میں ملی ہیں، مگر ان کی قیمت کا تب پتہ چلتا ہے جب یہ کہیں کھو جاتی ہیں۔ ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے جی، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو جناب اسی کے ساتھ جناب میں اپنی ویڈیو ختم کرتا ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ جناب آپ دیکھیں گے میری ویڈیو تو آپ کو پسند آئے گی۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں اور سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن پریس کریں، کمنٹس بھی کیا کریں اور مجھے ایڈوائس وغیرہ بھی دیا کریں۔ اور اس کے ساتھ ہی جناب بہت دعاؤں کے ساتھ آپ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور رنجشیں ختم کریں، پیار محبت سے سب کے ساتھ رہیں اور معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے لیے سب کو معاف کر دیں۔ بس یہ آپ نے کام کرنا ہے
اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی بھی ہمیں معاف کرنے والا ہے، اور اللہ تعالی ہمیں معاف کرے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ بہت مہربانی۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔